بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، حضور مجھے بتاؤ، میرا ابا شہید ہو گیا ہے جنگ میں، تو مجھے بتاؤ میرا ابا اب کہاں ہے؟ اب بیٹے سے سوال کیا جاتا بھی تو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آیا ہے، جی تیرے سامنے شہید ہوا ہے، تو قبر میں اتار کر آیا ہے اور تو حضور سے پوچھ رہا ہے کہ میرا ابا کہاں ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، میں زمین پر ہوں مجھے کیا پتا ہو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تیرا ابا اب جنت میں ہے، تیرا اب ابا وارشا وہ کدی نہیں مرتے، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں ہیں، جو رب رسول کے رستے پہ نکل جاتا ہے، جو نماز قضا نہیں کرتا، جو جناب اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا، جو رب رسول کے بتائے ہوئے رستے پر زندگی اپنی گزار دیتا ہے، میرے عزیز وہ کہاں مرتا ہے؟ اس کی زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرمایا تیرا ابا حضرت عبداللہ وہ جنت میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ عرض کرنے لگے، حضور وہ ان کو ملا کیا ہے؟ ان کو دوسرا سوال کیا، ملا کیا ہے؟ تو حضور بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ قاری صاحب کو چیک کرنے کے لیے، ایک شخص میرے استاد تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ جی ان کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ بھی یہ سوال کرنے والا ہے؟ نہیں، میرا ایک بڑا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا چلا، حالانکہ اسے پتا غسل کے فرائض کا بھی نہ ہو، لیکن سوال وہ کرنے علم کے لیے نہیں بلکہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، یہ کہاں سے بولتا ہے۔ تو استاد بھی بڑا لطف والا جواب دینے والے تھے اور بڑے ہنسی مذاق کرنے والے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ نے مجھ سے سوال تو کر لیا ہے، لیکن مجھے حضرت آدم علیہ السلام نے دعوت نہیں دی تھی، میں آپ کے نکاح پر گیا ہی نہیں تھا، مجھے کیا پتا ہو کس نے نکاح پڑھایا ہے؟ جی بھی اس وقت تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو ہمیں کیا پتا بھی کس نے نکاح پڑھایا ہے؟ رب رسول جانے، اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ عرض کرنے لگے، حضور میرے ابا کو ملا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پردے کے ساتھ ان سے کلام فرمایا ہے، لیکن جب تیرا ابا شہید ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے سے کلام فرمایا ہے، بغیر پردے ہٹا دیے ہیں، اور پردے ہٹا کر تیرے ابا کے ساتھ کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تیسرا صحابی کا سوال، حضرت جابر بن عبداللہ عرض کرنے لگے، حضور باتیں کیا ہوئی ہیں میرے ابا کے ساتھ؟ یعنی اللہ کی اور میرے ابا کی باتیں کیا ہوئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے شہید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، یہ زندہ ہے، ان کے بارے میں یہ تجسس کرنا، یہ سوچنا کہ نہیں مر گیا ہوگا، ایسا ہو نہ بھی نہ۔ تو جو شہید ہوا ہو وہ زندہ ہو، تو جس کے صدقے شہادت ملی ہو وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ حضور کی ذات کیسے وہ جناب دنیا سے جا سکتی ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کو سب کچھ دیا جاتا ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ عرض کی حضور باتیں کیا ہوئی ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو جناب عرش زمین پر ہوں اور باتیں عرش کی تو پوچھ رہا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا ابا شہید ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کی یا اللہ میں نے تیری جنت دیکھی، سیر ہو گیا، تیری زیارت کی، سیر ہو گیا، میں نے جناب 7 آسمانوں کا سیر کی، میرا پیٹ بھر گیا، میں نے سارے نظارے دیکھ لیے، مگر یا اللہ ایک دفعہ نا مجھے دنیا میں پھر بھیج، مجھے دنیا میں پھر بھیج، جو مزہ تیرے رستے میں جان دینے کا ہے نا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، جی وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، جو مزہ تیری راہ میں گردن کٹانے کا ہے، چھری چلوانے کا ہے، وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کبھی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو آ گیا ہے وہ دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کن سے باتیں کر رہے ہیں؟ زندہ ہے تو باتیں ہو رہی ہیں نا،
اگر مردہ ہوتا مر کر مٹی ہو جاتا تو کیسے باتیں ہوتی؟ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو ایمان کی سلامتی پر دنیا سے جاتا ہے، ایمان کی حالت میں جاتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔